السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری تو ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے عمران خان پی ٹی آئی ڈینائڈ فراڈ آف الیکشن 2024۔ تو کرتے ویڈیو سٹارٹ، اس سے پہلے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو دیکھتے ہیں۔ تو پاکستان میں الیکشن کی ایکٹیویٹی ویسے تو فرسٹ ورلڈ کے اندر اپنے لیڈر کو چوز کرنے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس میں بہت سا وائلنس بھی آ جاتا ہے اور اسٹیبلٹی آنے کی بجائے انسٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آج پاکستان جب 8 فروری کو کراس کر کے آگے بڑھا ہے تو انسٹیبلٹی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کلیئر مینڈیٹ کسی کو نہیں ملا۔ جن کو ملا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ فارم کرنے کا اختیار ہے، لیکن میجورٹی پارٹی ہم ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس پارٹی کے سب سے زیادہ ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں ان کے پاس بلے کا نشان نہیں تھا، اور وہ ایک ایز اے پارٹی سٹینڈ کریں گے نہیں کریں گے اب تک یہ کلیئر نہیں ہے۔ اس ساری ایکٹیویٹی میں تقریباً 5 کروڑ ووٹرز گھر سے نکل کے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہیں۔ اوور آل جو ٹرن آؤٹ ہے 2013 کے الیکشن میں 55% رہا، تقریباً 18 کے الیکشن میں تقریباً 52% رہا، اس بار 48% رہا۔ یہ ٹرینڈ یہ ثابت کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے ہر الیکشن میں ووٹرز کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ رجسٹرڈ ووٹرز بڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود لیک آف انٹرسٹ کہہ لیجئے یا سسٹم سے بالکل مایوسی کہہ لیجئے جو کہ ووٹر بتا رہا ہے آپ کو، لیکن آپ سن نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ اپنے نشے میں ہوتی ہے، اور اس بار بھی اسی نشے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پارٹی پوزیشن کی اگر ہم بات کریں، خیر اس سے پہلے دہشت گردی کے واقعات بھی سامنے آئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بلاسٹ ہوا، بلوچستان میں ہوا، اس کے علاوہ شانگلہ کے اندر فائرنگ ہوئی، کئی لوگ مارے گئے اس سے۔ تو پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی الیکشن کافی لوگوں کی جانیں کھا جاتا ہے اور دیتا کچھ بھی نہیں ہے ان ریٹرن۔ اس بار بھی سٹیٹس یہ بتاتے ہیں تقریباً 32 لوگوں کی جان گئی ہے اس انتخابی عمل کو یقینی بنانے کے لیے، جس سے ملا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ملا کیوں نہیں ہے کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ، ایک فریگمنٹڈ مینڈیٹ اور ایک ہنگ پارلیمنٹ کی سچویشن سامنے آ چکی ہے، جس میں وہی 10-12 مسالے ہوں گے مختلف پارٹیز کے، اور کسی کے ہاتھ میں کوئی مینڈیٹ ڈیسائسو فیصلے کرنے کا، لیجسلیشن کرنے کا نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے قومی حکومت بنائیں گے، کہا جاتا ہے کہ ایک گرینڈ الائنس بننے سے معاملہ حل ہو جائے گا، ملک کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے ہمیشہ اپوزٹ رہا ہے، کیونکہ جب کلیئر میجورٹی کسی پارٹی کو نہیں ملتی تو وہ 5 سال اپنے اتحادیوں کو منانے میں گزار دیتی ہے، ساری انرجی وہاں پر لگاتی ہے کہ کوئی بھاگ نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈنگ حکومت کی صرف 7 سے 8 نمبر کی پارٹیز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اگر آپ بات کریں 18 کے اندر جو انہوں نے بنائی تھی، ایم کیو ایم کے 8 ممبرز نکلے اور پوری حکومت گر گئی۔ اس بار تو سٹیکس ہی اتنے زیادہ ہیں، اس بار تو اتنی پارٹیز کو مل کے گورنمنٹ فارم کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ نمبر بھی نہیں آئے جو لاسٹ ٹائم آئے تھے۔ تو اب تک کی پارٹی پوزیشنز کیا کہتی ہیں، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، پھر الیکشن ہوا کیسے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو ابھی تک بتایا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 93 ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں۔ اب پی ٹی آئی ایز اے پارلیمانی پارٹی سٹینڈ نہیں کرتی، کیونکہ ان کا جو نشان تھا وہ سپریم کورٹ نے خوبصورت فیصلہ کر کے چھین لیا تھا، اس بنیاد پہ کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کیا کسی حلقے کے عوام سے یا پھر گراس روٹ لیول سے الیکٹ ہو کے یا کسی کے اگینسٹ الیکشن لڑ کے پارٹی کے سربراہ بنے ہیں۔ آپ کے سامنے کس طرح ہوا ہے سارا کچھ، تو ان سے نشان ہی لے لیا، اسی لیے ان کو آزاد کہا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی پولیٹیکل فورس یہ میں کلیئرلی آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ آپ ڈاؤٹ کریں مجھے کہ میں شاید فیکٹ کو چھپا لوں گا، جس طرح بہت سے لوگ چھپانا چاہ رہے ہیں اپنی خواہشات کے اگینسٹ۔ لیکن Muslim League Noon is the largest single party in the country today. لیکن سب سے بڑی پارٹی جو کہ 2024 کے الیکشن میں ایمرج کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، وداؤٹ ڈاؤٹ۔ اور آگے پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کریں، نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد یہ کہا گیا کہ اب اسٹیبلٹی واپس آ جائے گی، اب دوبارہ سے سڑکوں کے جال بچھیں گے اور دوبارہ سے ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا، اور ان کا ووٹر کہیں نہیں گیا، وہ ادھر ہی ہے۔ بالکل ویسا نہیں ہوا۔ انفیکٹ جتنی سیٹیں ان کو ملی ہیں وہ کیسے ملی ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن فی الحال جو آفیشیل نمبر کہہ رہا ہے وہ 74 کہہ رہا ہے، یعنی کہ پورے ملک سے مسلم لیگ نواز نے اکیلے بھاگ کے سیکنڈ آنے کا اعزاز اپنے جو ہے نا وہ حاصل کیا ہے۔ کیونکہ اکیلے بھاگنے کی بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو آرگیومنٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ان کے پاس سپیس تھی کہ وہ الیکٹورل ایکٹیویٹیز کریں، سب سے زیادہ ان کو سہولت کاری میسر تھی کہ وہ جہاں بھی جائیں جلسہ کریں، جو بھی دل کرے ان کا وہ بات کریں، جس کے بھی اگینسٹ وہ کہیں کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے ان کو وہ امیدوار دیا جائے، اور ساتھ ساتھ میڈیا پہ سپیس دی جائے۔ تو یہ ہوتا ہے اکیلے بھاگ کے سیکنڈ آنا، کہ ساری فیلڈ آپ کے لیے تھی لیکن پھر بھی
مشکل سے 74 سیٹیں آپ کو ملی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی الائنس جو کہ 18 مہینے کی رہی اس میں ونر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 4 صوبوں میں ان کے ریپرزینٹیو الیکٹ ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ لاسٹ ٹائم 36 سیٹیں جیتے تھے سندھ سے, اس بار 37 سیٹیں جیتے ہیں, 37. تو ٹوٹل نمبر پیپلز پارٹی کا اس وقت 55 کے اراؤنڈ ہے. اور اس کے علاوہ جے یو آئی فے کا صفایا ہو گیا خیبر پختونخوا سے, اور ایم کیو ایم انٹرسٹنگلی جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اگر 1-2 سال پہلے کی بات کی جائے, جس میں مصطفیٰ کمال صاحب الگ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے کھڑے ہوئے تھے, وہ دوبارہ ایم کیو ایم میں آئے اور دوبارہ سے سہولت کاری بھی شروع ہوئی, اور ایم کیو ایم کو بھی پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی بنا دیا گیا ہے. تو مبارک ہو کراچی والوں کو بھی, کیونکہ جو بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کراچی میں جتنا وائلنس ہوا اس کے کہیں نہ کہیں لنکس ان سے جڑتے ہیں, دوبارہ بڑا مینڈیٹ لے آئے ہیں. تیسری میں نے اس لیے کہا کہ پاکستان کے اندر جو سمبل والی پارٹی ہیں اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہے, لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو چوتھی بڑی پارٹی ہے. تو یہ سارا اسکیم ہے. اب پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ الیکشن ہوا کس طرح کا ہے, کیا یہ الیکشن تھا, سلیکشن تھی, یا فراڈ تھا, کیا تھا. تو ہوتا ہے اس طرح سے الیکشن میں کہ پہلے جس طرح سے نگران حکومت کہہ چکی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو انٹرنیٹ بند بھی ہو سکتا ہے, تو پہلے یہ جو تقریباً 30-32 لوگوں کو آپ نے مارا, اور ہر الیکشن کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہیومن کاسٹ آپ نے پے کی یا کروائی, جس طرح بھی ہوا. اس کے بعد جا کر یہ ہوتا ہے کہ 8 فروری کی صبح جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو انٹرنیٹ نہیں ہے, سگنل بھی چلے جاتے ہیں. بعد میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی کے لوگوں کے وسیع تر مفاد میں انٹرنیٹ بند کیا گیا تاکہ آپ کو اور میری جان کو خطرہ نہ ہو, اور اس کی وجہ سے پھر ایک تو کمیونیکیشن نیٹ ورکس بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں. جو لینڈ لائن انٹرنیٹ تھے وہ چل رہے تھے. الیکشن کمیشن کے سربراہ آ کر کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا الیکشن کمیشن کو, آپ انٹرنیٹ بند کریں, فون بند کریں, ہمارا ای ایم ایس سسٹم جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے, ویسے لفظ بھی مینجمنٹ کا یوز کیا اور کیا بھی میں نے جی, لیکن ای ایم ایس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کا کوئی بھی جو عمل ہے وہ ڈیلے میں نہیں جائے گا انٹرنیٹ کی وجہ سے. اسی دن یہی الیکشن کمیشن جب رات کو 10 بجے ان سے پوچھتے ہیں کہ رزلٹ کہاں پر ہیں, تو کہتے ہیں کہ کیونکہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا اسی لیے ابھی رزلٹس آنا سلو ہو چکے ہیں, موبائل سگنل نہیں آ رہے. تو پہلے آپ نے ایکسیپٹ کیوں کیا اس کو؟ آپ ایک سوورن باڈی ہیں, آپ نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا گورنمنٹ سے کہ آپ فوراً انٹرنیٹ کی سہولت کو بحال کریں, موبائل فون کھولیں, ہمیں رزلٹ پبلش کرنے میں دیر ہو رہی ہے. نہیں سوچا آپ نے. خیر یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے رات کے 2-3 بج گئے, اور صرف ایک رزلٹ اناؤنس کرنے کے لیے الیکشن کمشنر صاحب اسکرین پہ آتے ہیں, اور وہ 1 سے 2 حلقوں کا رزلٹ اناؤنس کر کے چلے جاتے ہیں. اگلی صبح تک 9 فروری کی میں بات کر رہا ہوں, صرف اور صرف 3% رزلٹ آفیشیلی اناؤنس ہوتا ہے, 3%. اور رزلٹ آ کہاں سے رہے ہیں؟ ہرنائی سے, بلوچستان سے, ایکس فاٹا سے, ان علاقوں سے جہاں پر اتنی کوئی اربن سینٹر, اربن ایکٹیویٹی نہیں ہے, جہاں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں ہے, وہاں سے رزلٹ آنا آسان تھا. لاہور کراچی سے رزلٹ نہیں آ رہا. لاہور کراچی جہاں پہ سارے ملک کا پیسہ بھی لگ جاتا ہے, جہاں سے پیسہ آتا بھی ہے, جہاں پر جدید آپ نے اپنے نیٹ ورکس بھی سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ رزلٹ نہیں آ رہا, بجائے اس کے کہ اربن سینٹر سے رزلٹ پہلے آتا. اگر آپ سسٹم کے سلو ہونے کا آرگیومنٹ کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہر جگہ سے آ گیا, یہاں سے نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہاں پہ ای ایم ایس چل رہا تھا نا, الیکشن مینجمنٹ سسٹم. تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں تک بات ہے ووٹر کی حلقے تک آنے کی, پولنگ بوتھ تک پہنچنے کی, تو وہ پہنچ رہا تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسموتھلی پولنگ کا عمل جو ہے وہ چلتا رہا. اس دوران کوئی بڑے دنگے فساد نہیں ہوئے. کچھ جگہوں پر ہوئے, جس طرح سے اگر وزیرستان کی بات کر لیں تو وہاں پر محسن داوڑ صاحب نے یہ کمپلین کی کہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے پولنگ بوتھ کے اوپر. پھر وہ کل جب گئے اپنا فارم 45 لینے کے لیے تو وہاں پر فائرنگ کا نشانہ بنا دیا گیا ان کو, اور اس کے علاوہ ابھی وہ اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں گولیاں کھا کے. اور ساتھ ساتھ اختر مینگل نے بھی کافی شکایات کیں. کراچی کی اگر بات کریں تو حافظ نعیم الرحمان نے کافی شکایات کی کہ دھاندلی ہو رہی ہے. خیر وہ اس لیے بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا وہاں سے پورے شہر سے. تو یہ ساری صورتحال تھی کہ کچھ کہیں نہ کہیں ارریگولیرٹیز تھیں, لیکن ایک منظم دھاندلی کی سچویشن جب تک ووٹر پہنچ رہا تھا پولنگ کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے, وہاں تک نہیں تھی. اس بار فوج باہر کھڑی تھی, پچھلی بار اندر تھی, یہ فرق تھا. تو فیفن کی جو رپورٹ سامنے آتی ہے, اس سے پہلے کہ آپ مجھے اپنا یہ باعث کہہ دیں کہ تم نے اپنے باعث میں بات کی ہے, فیفن کی رپورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ پولنگ سٹیشنز پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ٹرانسپیرنٹ تھا, لیکن اصل وہ کہتے ہیں نا ڈیول ان دا ڈیٹیل, اصل جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ جب پولنگ سٹیشن پہ ووٹ ڈل گیا تو وہاں آر او آفس تک پہنچنے تک رزلٹ جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے. اب ہوا اس طرح سے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 29% پولنگ سٹیشنز پر, یہ فیفن کی رپورٹ کہہ رہی ہے, فارم 45 ڈسپلے ہی نہیں کیا آپ نے. اور فارم 45 کیا ہوتا ہے کہ جب آپ
الیکشن رزلٹ کی ایک انیشیل کمپائلیشن کر کے اس کو ڈسپلے کرتے ہیں، جس میں ہر امیدوار کے جو ایکوائرڈ ووٹس ہوتے ہیں وہ ڈسپلیڈ ہوتے ہیں، اور یہ ایس او پی ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہی ہے لیکن نہیں کیا 29% پولنگ اسٹیشنز پہ، یعنی کہ 10 میں سے 3 میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتہ. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اس کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کنفیشن بھی آتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ڈیلے تو ہے رزلٹس میں، لیکن وہ اسی لیے ہے کہ کچھ انتظامی معاملات ہیں، اسی لیے نہیں ہو رہا. اور ساتھ ساتھ بڑے حیران کن کچھ رزلٹس بھی سامنے آتے ہیں. لاہور کی اگر ہم بات کریں تو این 128 میں جا کے میں نے بھی سروے کیا تھا، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ 10 میں سے 8 یا 7 لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ اون چودھری کون ہے. لیکن پورے لاہور سے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، سب سے زیادہ ووٹ اون چودھری صاحب کو پڑا ہے، جو استحکام پاکستان پارٹی کے ممبر ہیں، اور اس سیٹ سے پڑا ہے کیونکہ لوگ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹ ان کو ملا ہے. یہ وہ سیٹ ہے جہاں نون لیگ نے 2013 میں کلیئر میجورٹی پورے پاکستان سے جب لی نا، یہاں سے تب بھی ہار گئے تھے. 2018 کی بات کر لیں، دوبارہ ہار گئے تھے. اب آ کر انہوں نے اون چودھری صاحب کے حق میں اپنا امیدوار دستبردار کیا، اور ان کو اتنا ووٹ مل گیا کہ سلمان اکرم راجہ بھی گنتا ہوا تھک گیا کہ یہ کہاں سے آیا. اور وہ اوور نائٹ وہ جس طرح سے الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ بدلا ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح اتنا ووٹ اس حلقے میں پڑا جہاں پہ ان کی اوپینین ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، آگے چلیں تو ریحانہ ڈار صاحبہ کا حلقہ جو سیالکوٹ میں، جو کہ عثمان ڈار کی والدہ ہیں. اب یہ ووٹ جو ہے وہ پہلے یہ کچھ چینلز نے بھی دکھا دیا کہ خواجہ آصف صاحب جو کہ ایکس ڈیفنس منسٹر ہیں ان کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے، لیکن جب صبح اٹھے تو خواجہ آصف صاحب جیت گئے تھے. ٹھیک ہے، اور ریحانہ ڈار صاحبہ احتجاج کرتی ہوئی پائی گئیں، اب بھی احتجاج کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں نواز شریف صاحب کی اپنی کانسٹیچوئنسی کی 130 جو لاہور میں ہیں، وہاں پر بھی میں گیا تھا. وہاں سپلٹ مینڈیٹ تھا کسی حد تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نواز شریف صاحب کا آبائی حلقہ ہے، لیکن انیشیلی بتایا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب وہاں سے بھی ہار رہے ہیں. ٹھیک ہے، مانسیرا والی سیٹ تو وہ ویسے ہی ہار چکے ہیں، اور مانسیرا والی سیٹ ہارنے کے بعد انہوں نے چیلنج بھی کر دیا اس کو. تو ایک سٹنگ تو نہیں، خیر ابھی بیٹھنا باقی ہے ان کا، لیکن 3 بار کا وزیر اعظم اپنی ایک ایسی کانسٹیچوئنسی سے جو کہ تب بھی جیتی جب کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، اس بار وہاں سے بھی ہار گئی. یہ صورتحال تھی. اور لاہور کی اگر ہم بات کر لیں تو کھوسا صاحب جو ہیں وہ ہرا دیتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کو. تو یہ سارے وہ رزلٹس تھے جس کو دیکھتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا پروسیس ہے یا کیا ہوا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بھی اس کے حق میں دلیلیں آ رہی ہیں اس میں سے کوئی ایک کو بھی بائی کرنا بہت مشکل ہے. ساتھ ساتھ ووٹ ریجیکشن کا مارجن جو تھا وہ 25 حلقوں میں ہے، یہ فیفن کی رپورٹ کہہ رہی ہے 25 حلقوں میں اتنے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں جتنا جیتنے اور ہارنے والے امیدوار کے درمیان میں ڈفرینس ہے، اس سے زیادہ. تو اس کا مطلب ہے 25 حلقے تو آپ یہ افیکٹڈ کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، 29% پولنگ اسٹیشن پہ فارم 45 نہیں تھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وکٹری اسپیچ پہ ہم آ جائیں تو یہ میاں نواز شریف صاحب مال ٹاؤن پہنچتے ہیں اگلے روز شام کو، اور مال ٹاؤن پہنچ کے وہ گیلری میں آتے ہیں اور ایک تقریر کر دیتے ہیں کہ ہم تیار ہیں حکومت فارم کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ. اور میں تو کہوں گا کہ مولانا صاحب سے بات کرنی چاہیے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے بات کرنی چاہیے، ایم کیو ایم کی وہ بات کر رہے تھے، پیپلز پارٹی سے بات ہونی چاہیے. میں شہباز صاحب کی ذمہ داری لگا رہا ہوں. اور یہ ساری وکٹری اسپیچ کرتے ہوئے ان کے پاس صرف 55 سیٹیں تھیں، اور 55 سیٹیں بھی کب تھیں جب پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے انتخابی جو سرگرمیاں تھیں ایک پارٹی کی بالکل کرٹیل کر دیں، آپ نے سمبل لے لیا، سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کو یہ ملا، اور تب بھی آپ نے وکٹری اسپیچ کر دی آگے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تقریر وہ فرما رہے تھے اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن کیا تھی، یہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ 55 سے 60 سیٹوں کے درمیان کا آپ کو مینڈیٹ دیا جائے اور آ کر آپ ایسے تقریر کریں جیسے ساری رعایا جو ہے وہ آپ کی صدارت میں اب آگے سے چلنے کے لیے تیار ہے. تو یہ اس کے بعد جو ہم نے اوور آل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی آپ بات کر لیجئے، یا پھر اس طرح سے آر او آفیسز میں جو کچھ ہوا، تو خبر اب یہ ہے اندر کی کہ جب نواز شریف صاحب موجود تھے ایک رات پہلے وکٹری اسپیچ کرنے کے لیے جب وہ آئے تھے، تو وہاں پر سب تیار تھے کہ اعلان کیا جائے گا، لیکن تب تک جو ریزلٹس انیشیل ٹرینڈ شو کر رہا تھا اس میں نون لیگ کا نام و نشان نہیں تھا. تو تب انہوں نے گلہ کیا شہباز صاحب سے کہ اگر یہی کرنا تھا تو مجھے واپس بلایا کیوں ہے. اٹھ کے چلے گئے، میٹنگ جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی، اور اس کے بعد میں بہت سی جگہوں پہ فارم 45 جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا گیا تھا امیدواروں کو. اس کے بعد کہا گیا کہ اب مزید ریزلٹس نہیں آئیں گے. تو اب بہت سے لوگوں کو فارم 45 مل گیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تو پرچہ آ گیا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں.
بعد میں جب رزلٹ رکتا ہے تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو چیزیں ڈسپلے ہوتی ہیں اس میں اور فارم 45 میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک تو آپ وہاں سے پھنس گئے کہ اگر آپ نے یہ سب کرنا ہی تھا تو 2018 کی طرح پہلے ہی کر لیتے. آپ پہلے ہی کر لیتے, ٹھپے لگانے تھے تو آپ وہیں پر کر کے اس کو ختم کرتے. لیکن اس بار تو میرا خیال ہے کہ جو پاورفل کوارٹرز ہیں انہوں نے بھی سوچا کہ نواز شریف صاحب ہوں یا پی ڈی ایم کے اور لوگ ہوں, پہلے ان کو ہم بتا تو دیں کہ ان کی اوقات کیا ہے. پہلے اچھی طرح ان کو بتائیں کہ آپ ہمارے بغیر رینگنے کے بھی قابل نہیں ہیں, چلنا دور کی بات ہے. پہلے ان کو بتا دیں کہ اگر ہم آپ کی ہیلپ نہ کریں تو آپ یہ 40 سیٹیں یا 50 سیٹیں جو آپ کی آرگینک بنتی ہیں یہ بھی نہیں جیت سکتے. تو پہلے اچھی طرح سانس سکھا دیا ان کا, اور اس کے بعد پھر ٹرینڈ کو تھوڑا ریورس کرنا شروع کیا. اور جب ریزلٹس رکے تو اس کے بعد کچھ نئے فارم 45 بھی بنائے گئے, کچھ نئے ڈسپلے بھی کیے گئے. فارم 47 میں بہت سی غلطیاں نکلیں. جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں NA 130 لاہور کی, جہاں پہ نواز شریف صاحب کی وکٹری کا مارجن رکھنے کے لیے پورے حلقے میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے جو ورکر جو امیدوار کھڑے ہوئے تھے ان کے نمبر آف ووٹس پتہ ہے کتنے لکھے ہوئے ہیں؟ 0. ان کے اپنے خاندان نے بھی انہیں ووٹ نہیں دیا, انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ووٹ نہیں دیا. ٹوٹل نمبر آف ووٹس ہیں 0. نمبر 1 پہ نواز شریف صاحب ہیں جو اکیلے بھاگ کے فرسٹ آئے ہیں. نمبر 2 پہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں. یہ رزلٹ ہے اس حلقے کا. اور بہت سے حلقے ایسے ہیں جس میں اب میں اتنی نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہا, لیکن آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کھول کے دیکھ لیجئے. ٹوٹل نمبر آف ریجیکٹڈ ووٹس کو, ایکوائرڈ ووٹس کو جو تمام پارٹی کے لوگوں نے لیے ہیں ایڈ کر لیں, وہ رجسٹرڈ ووٹر سے زیادہ نکل رہے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سب کرنا تھا تو نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے, کیلکولیٹر رکھ لیتے پاس کم از کم, لیکن ٹائم نہیں تھا. اب رات کو 2 بجے تو میاں صاحب کو فرمان آیا کہ میں ہار رہا ہوں, مجھے بچاؤ آ کے. تو اسی لیے آدھی رات کو یہ سب کرنا پڑا. بہت محنت کی ہے بہت سے لوگوں نے, ٹھیک ہے. تو NA 130 کی بھی میں نے آپ کو مثال دی. اس کے علاوہ جو پولنگ اور ویب سائٹس کا ڈفرینس ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اب ہوا اوور آل کیا ہے, اس ڈیٹیل سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں دیکھا ہوگا بالکل ہوپلیس تھا اس ایکسرسائز سے. اس کی وجہ یہ کہ الیکشن میں جانے سے پہلے ہی جب آپ کو اتنی چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں کہ جس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے وہ نہیں آ سکتا, تو پھر شیم ایکسرسائز ہے نا. آپ نے 50 ارب روپیہ لگایا ہے, 32 لوگ مروائے ہیں, 5 کروڑ لوگوں کا ٹائم ضائع کیا ہے, اور اس ساری ایکٹیویٹی سے نکلا کیا ہے کہ ایک جو ذاتی خواہش ہے اس پہ ایک بندہ آ جائے گا. اب یہ سپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ دوبارہ ریٹ لگنا شروع ہو چکے ہیں. MQM کو فون جاتا ہے کہ فوراً پہنچے لاہور, اور وہ آج لاہور بیٹھے ہوئے تھے. بات تو ابھی کوئی کمٹ نہیں کی انہوں نے, لیکن اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 سیٹیں بھی جیت جائیں تو وہ چیمپئن بن جاتے ہیں. اب تو 17 جیتے ہیں وہ. اب وہ 5 سال گورنمنٹ کو بلیک میل کریں گے, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر حکومت فارم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لارجسٹ میجورٹی پارٹی ہے PTI وہ گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں. اور جب آپ اتنے بڑے نمبر کو اگنور کریں گے تو اس کے بعد اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کے ساتھ کیا ہوا, انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ سمپتھی ووٹ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک ٹرینڈ رہا ہے. پاکستان میں آپ 1985 سے اٹھا لیں آج تک ووٹر ہمدردی کی بنیاد پہ ووٹ دیتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی دانش مندی سے لوگ ووٹ کر رہے ہیں کہ وہ دیکھیں گے کہ کس کا فائدہ مجھے ہوگا یا کس نے لانگر رن میں مجھے سپورٹ کیا. پاکستان میں 85 کے اندر جو الیکشن ہوا پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا, پچھتایا. پرنسپل پہ الیکشن نہیں لڑانا انہوں نے, لیکن لیسن لرن کر لیا کہ غلطی کی ہے. بھٹو صاحب کی ہینگنگ ہوتی ہے, اور اس ہینگنگ کے بعد سمپتھی ووٹ پیپلز پارٹی کو ملنا ہی ملنا تھا. تو 88 میں بے نظیر صاحبہ واپس آتی ہیں. تمام ریگنگ آپ ٹرائی کر لیتے ہیں, ID کارڈ بلاک کر دیتے ہیں, بلکہ شرط رکھ دیتے ہیں اس کی تاکہ پیپلز پارٹی کے رورل ووٹر جو ہیں وہ ووٹ نہ کر سکیں, پھر بھی وہ جیتتے ہیں. اس کے علاوہ IJI بنتی ہے, آپ سارا پیسہ وہاں لگاتے ہیں, پھر بھی بے نظیر جیتتی ہے. کیا لیسن لرن کیا؟ 0. آگے چلیں تو ہم بات کرتے ہیں 1990 کی, جس میں ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ کا جو ایجنڈا تھا اس کو اچھی طرح نواز شریف صاحب نے کیش کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مارنے والی مغربی طاقتیں ہیں, ہمیں ووٹ دیجئے اسلام کی سربلندی کے لیے. 1990 میں پیسہ بھی لگتا ہے, سمپتھی ووٹر بھی آتا ہے, نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں. 93 میں نواز شریف صاحب سے سائیکل کا سمبل واپس لے لیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, اور اس کی سمپتھی کے کرپشن چارجز لگائے گئے اس کے اوپر. 97 میں دوبارہ الیکشن میں ان کو سمپتھی ووٹ ملتا ہے. 2007 میں بے نظیر واپس آتی ہیں, اسیسینیشن ہوتی ہے, سمپتھی ووٹ ملتا ہے. 2008 میں پاور میں آ جاتی پیپلز پارٹی. 13 میں نواز شریف صاحب پاور میں آتے ہیں. 17 میں ان کو جیل ہوتی ہے, کرپشن کے کیس بنتے ہیں, پیناما بنتا ہے. سمپتھی ووٹر ان کو ووٹ دیتا ہے, لیکن تحریک انصاف کی حکومت بنوا دی جاتی ہے, کیونکہ پنجاب میں میجورٹی نون لیگ کی تھی, لیکن گورنمنٹ کس کی بنی؟ PTI کی.
ووٹ کس نے زیادہ دیا؟ سمپتھی ووٹر نے. یہ ساری ٹرینڈ سے نون لیگ نے کچھ بھی نہیں سیکھا. 16 ماہ کی حکومت کا حصہ بن کے اپنی ساری زندگی کی محنت برباد کر لی. شہباز شریف صاحب از دی اونلی کلپریٹ کہ انہوں نے سنگل ہینڈیڈلی ڈسٹرائے کر دیا نواز شریف صاحب کی ساری محنت کو 16 مہینے کی بادشاہی کے لیے. اور عمران خان صاحب 2023 میں جیل ہوتے ہیں. اس سمپتھی ووٹر نے باہر نکل کے ثابت کر دیا کہ ہم اینٹی اسٹیٹس کو ہیں. یہ سارا ووٹ جو پڑا ہے بیسکلی پی ٹی آئی کو، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے، اینٹی اسٹیٹس کو ووٹ ہے. جو بھی لکیر کے اس پار کھڑا ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جیت جائے گا. اس کو پھر ہرانا کیسے ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو اس بار یہ محنت ڈبل ہو گئی. فرق صرف یہ ہے 18 میں اور 24 میں صرف ایک فرق ہے، محنت زیادہ کرنی پڑے گی اپنے پپٹ کو انسٹال کرنے میں. پہلے کم کرنی پڑی تھی کیونکہ ووٹر نکلا نہیں اس طرح سے، وہ ٹرینڈ نہیں تھا ووٹنگ کا. خود نون لیگ کے لوگ، خرم دستگیر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے پرسیپشن بنا دی کہ ہم تو جیت رہے ہیں، ووٹر باہر ہی نہیں آیا. تو کتنے کتنے بڑے لوگوں کا صفایا ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے کے پی سے کہ وہاں پر مولانا کی بات کریں، آپ بلور فیملی کی بات کریں، ایون ایمل ولی خان کی بات کر لیں، اور جو سمر ہارون بلور ہے ان کی بات کر لیں. اے این پی نے اتنا پروگریسو منشور دیا، قربانیاں دیں، طالبان کی جنگ میں جانیں دیں، کچھ بھی نہیں ملا. اس کے باوجود یہی لوگ جیتے جن کو سمپتھی ووٹ ملنا تھا. بھائی اس میں کوئی شک نہیں. ایک سر نے بہت ایک اچھا ایکسپلین کیا، کیونکہ ایک فائنل ابھی ہمارا کوئی ہوا نہیں، پی ایم کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کیونکہ اب ڈسکشن ان کی ایک چل رہی ہے. رات کو بھی وہ ساری پارٹیاں ایک اکٹھی ہو گئی ہیں اور مل کر وہ بیٹھی ہیں، لیکن ابھی تک وہ فائنل نہیں کر سکی کہ ہم کون سا ایک پرائم منسٹر بنائیں، کون سا ایک سی ایم بنائیں، کون سی ہم کہاں سے ایک حکومتیں کیسے ایک مینج کریں. کیونکہ یہاں پر آ کر ان کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے، یہ ایک ان پارٹی میں بہت زیادہ ہے. لیکن دیکھو کہ آج فائنل کر لیں، کل فائنل کر لیں، لیکن ہم آپ کو جلدی سے جلدی بتانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے نیوز چینل والوں کو تو پتہ نہیں بیچاروں کو، کیونکہ ان کو ڈائریکشن اسی طرح ہے کہ آپ کو بتائیں بھی تو آپ نے کچھ نہیں کرنا، اسی لیے وہ ہر چیز چپ ہے. اور سر مزمل نے صحیح بولا ہے کہ ایک یہ جو الیکشن ہوا ہے نا یار، جتنے بھی پاکستان میں ایک الیکشن ہوئے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ایک یار ڈیفرنٹ تھا. یہاں پر ایسے بول سکتے ہیں، کیونکہ ایک جو وکٹری سپیچ ہوتی ہے وہ بھی ایک ہارا ہوا بندہ دے رہا تھا جس کے پاس 18 سیٹیں ہیں. یہ تو اب انہوں نے ان کو جیسے ملی ہیں، سید مزمل نے بولا ہے نا، آگے آپ سمجھ جائیں کہ ان کو کیسے ملی ہیں، وہی ان کو ملی ہیں. ویسے ان کی مکمل ایک پاکستان میں 15 16 18 اس سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں، اور کسی پارٹی کے پاس بھی اتنی نہیں ہیں. ادھر کراچی والی سائڈ بھی ایسے ہی ہوا ہے، پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اور ان کو ایک پریفر تو کیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایک کمپرومائز کریں. جیسے پیچھے ایک چلتا آ رہا ہے کہ ایک کمپرومائز کے چیز مطلب کہ تحت ہی چیزیں ہو، لیکن اب ہوگا بھی کچھ نہیں ان کا. نہیں بات ایسے ہی ہے یار. آپ اسٹارٹ میں جس طرح سر نے بتایا ہے نا کہ جو ایک سہولت کاری کی گئی ہے، ایک سپریم کورٹ کے تھرو کی گئی ہے یا ایک سسٹم کے تھرو کی گئی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ کم از کم جو ہے نا وہ تقریباً 120 یا 130 تک جو ہے نا وہ سیٹس نکالتے، جو کہ ایک پی ایم ایل این ہے. اس کی وجہ پتہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جو سہولت کاری مانگی ہے نا کہ ہمیں یہ سہولت کاری دی جائے، ہم جو ہے نا وہ ایک ووٹر کو جو ہے نا اس کے اوپر راغب کریں گے. یہ سٹارٹ ہوتا ہے فرسٹ آف ان کی ڈیمانڈ تھی کہ بھئی آپ عمران خان کو جیل میں ڈالیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے نا وہ ایسی سزائیں دی جائیں جس سے اس کا ووٹر جو ہے نا وہ متنفر ہو. انہوں نے بھائی 3 قسم کی سزائیں دی، یا تھا کہ ایک اس کا جو ہے نا وہ نکاح تک انہوں نے ختم کر دیا. پھر بھی ان کی یہ تینوں ڈیمانڈ پوری ہوگی. پھر انہوں نے کیا کہا کہ ان کو الیکشن میں جو ایک کمپین ہے نا وہ نہیں آپ نے کرنے دینی، ان کا اسٹکر تک یا ان کا جو ایک بینر لگتا ہے وہ تک نہیں آپ نے لگنے دینا. یہاں تک انتظامیہ کو انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیے، تو وہی ہوا. ان کا کوئی اسٹکر نہیں لگا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اینڈ کے اوپر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اب جو ہے نا وہ عمران خان کا جو ایک میڈیا کے اوپر ہے نا وہ بھی اس کو نہیں آنے دینا تاکہ کوئی اس کی بات نہ سن لے یا اس کا پیغام نہ پہنچ جائے. ہر طرح کی چیزیں جو ہے نا انہوں نے بند کر دی. لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے نا جو بھی ہم جلسہ کریں، وہاں کی جو بھی انتظامیہ ہے وہ ساری ہمارے جلسے میں، چاہے کوئی ٹیچر ہے، چاہے کوئی اسکول کالجز کے لڑکے ہیں، کوئی بھی ہے، انہوں نے کہا ہمارے جلسے بھرنے ہیں. وہ انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ انہوں نے جب آرڈر پاس کیے تو وہ صرف وہ ٹیچر اور جو ہے نا وہ لڑکے ہی ملتے تھے. اس کے علاوہ جو عوام ہوتی تھی نا وہ ان کو وہاں پہ نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا ہر جلسہ
ایک قسم کا فلاپ ہوتا تھا. تو لہٰذا جو ہے نا وہ اس سارے معاملے میں اینڈ کے اوپر پھر ان کی ڈیمانڈ یہ نکلی کہ بھائی آپ ان کا نشان بھی جو ہے نا وہ چھینا جائے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو نشان بھی چھین لیا. ہر طرح سے سہولت کاری کرنے کے باوجود یہ آپ کے سامنے اس کا رزلٹ تھا. اور ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں یہی مشہور ہوا کہ ایک گدھا جو ہے نا گدھا ہے اس کو بالکل میدان خالی دیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ گدھا ہار گیا, یہ پہنچ نہیں سکا. آپ خود اندازہ لگا لیں نا کہ یہ چیز مان رہی ہے. باقی سسٹم کی بات کریں تو پھر بھائی سر کی بالکل بات ٹھیک ہے. جو جس طرح جو ایک سسٹم چلا ہے نا, مطلب ایک پہلے ایک جو ہے نا وہ مطلب 20-25 لوگ مروا دیے ایک دن پہلے, اس کے بعد ایک فلی طور پہ جو ہے نا انٹرنیٹ پلس سگنل جو ہے نا وہ بند کر دیے گئے, اور اس کے اپوزٹ انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم ایک ایسا EMS سسٹم جو ہے نا وہ ایک ایجاد کیا ہم نے, آپ ڈونٹ وری ہو جائیں, اس کے اوپر آپ کو رزلٹ ملیں گے. لیکن بات صحیح ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو اوقات دکھائی, پھر اس کے بعد انہوں نے عوام کو اوقات دکھائی کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ ہم نے تہش نہش کرنا, اور واقعی انہوں نے کر کے دکھایا کہ جو کہ ایک پارٹی 12 سے 15 سیٹیں مشکل سے جیت سکتی تھی. یہی صورتحال پیپل پارٹی کی ہے اور یہی صورتحال MQM کی ہے, اور جو کہ مطلب نہیں جیت سکتے تھے ان کو انہوں نے ساری ان کی سیٹیں جو ہے نا وہ چھین کے ان کے ہاتھ میں رکھ دی ہیں. باقی یار یہ جس طرح انہوں نے ایک ہسٹری وائز بتایا ہے کہ ایک سمپتھی کہہ لیں یا ایک جو بھی کہہ لیں, وہ بھائی کسی کو کسی چیز کے اوپر نہیں لکھتے, چاہے جتنا بھی کوئی کر لے, جتنی بھی کوئی عوام ہے وہ ان کو کسی کا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھ لو کہ انہوں نے اتنے بڑے لیول کے اوپر ایک دھاندلی کو بول رہے ہیں یا دھاندلا بول رہے ہیں, انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. لیکن اس سے تو ایک مارشل لا ہی لا سکتے تھے تو وہی اچھا تھا, جو ابھی ایک مطلب کہ ایک سین بنایا ہوا ہے نا, لیکن ہونا بھی کچھ بھی نہیں ہے, چاہے جو بھی ہو جائے. سب کو پتہ ہے, اب اوپر سے بھی ان کو پریشر ہے, ایک آپ انٹرنیشنل نیوز بھی دیکھ لیں, لیکن کچھ بھی نہیں ہے, ان کو کسی چیز کا پریشر نہیں ہے. یہاں تک کہ رات کو ان کا ایک سہولت کار ہے فیصل واڈا, وہ جو کراچی کا رہنے والا ہے, وہ رات کو کہہ رہا تھا کہ ابھی PTI نے جتنا شور مچایا ہوا ہے نا کہ فارم 45 ہمارے پاس ہیں, اس میں سے صرف 5 یا 6 سیٹیں ان کو ضرور ملیں گی جو انہوں نے حال ڈالی ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہی جو فارم 45 ہے اس کے اوپر سموسے رکھ کے کھائیں گے. مطلب انہوں نے یہ میسج آپ میڈیا کے تھرو بھیج دیا کہ آپ نے جو پٹنا ہے پاٹ لو, سیدھی بات ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں دینا آپ کو, آپ جتنا شور آپ نے 5-6 حلقوں کا ہے وہ آپ کو دے دیں گے. اس کے علاوہ جو اوور آل ہے نا, آپ جو کہتے ہیں کہ ہماری تقریباً جو ہے نا وہ 55 سے 60 تک جو ہے نا وہ سیٹیں آپ نے چھینی ہیں, اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا. تو یہ ان کا بھی ایک کلیئر میسج تھا. باقی ہونا کچھ بھی نہیں ہے یار, یہی رنڈی رونا ہے. انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ایک کو حکومت بنوانی ہے, وہی انہوں نے بنوائی ہے کہ جس کو دل کیا ایسے کھینچ لیا. جب تھوڑے سے جب یہ آتے ہیں نا طاقت میں یہ حکمران, جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا تھوڑا دماغ خراب ہو جاتا ہے ہر دفعہ. تو وہ انہوں نے اس ہر لاسٹ عمران خان کی دفعہ تھوڑا سا کم انہوں نے ایک رسی کھینچنے کے لیے رکھی ہوئی تھی, اس دفعہ انہوں نے تھوڑی زیادہ کر دی ہے, بہت زیادہ. MQM کو 18 دے دیا, لاسٹ انہوں نے 8 دی ہوئی تھی. تو یہ انہوں نے فرق رکھا کہ جو بھی تھوڑا سا ہل جل کر کے کرتے ہیں اس وقت ایسے کھینچا, چل بھی ادھر آ جاؤ, پھر انہوں نے رونا ہے. تو یہ ایک رنڈی رونا چلتا رہنا. ہمارے ایسے حالات رہنے, ہم نے کوئی بدلنا نہیں ہے, اس وقت ہی بدلنا ہے جب لوگوں نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑنا ہے. جب تک نہیں پکڑیں گے صورتحال بھائی ایسے ہی رہنی ہے. آپ انجوائے کریں ہمارے حالات کے اوپر, اور ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. بالکل. باقی ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ.